پیارے بچوں، کیا آپ مجھے پاکستان کی اہم تاریخی شخصیات کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ قیام پاکستان میں قائد اعظم علامہ محمد اقبال اور محترمہ فاطمہ جناح نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ان اہم تاریخی شخصیات کے کردار کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ ہندوستان واپس آ کر آپ نے وکالت شروع کر دی۔ اس وقت ہندوستان پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریز مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ قائد اعظم نے جب یہ حالات دیکھے تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آپ ایک سیاسی جماعت کانگریس میں شامل ہو گئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ دونوں مل کر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1906 میں مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی۔ آپ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے پاکستان قائم ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے دن رات کام کیا۔ آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ آپ آخر دم تک کام کرتے رہے۔ آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ آپ کو کراچی میں دفن کیا گیا۔ اس جگہ ایک خوبصورت اور عظیم مقبرہ بنایا گیا۔ علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ آپ نے میٹرک اور ایف اے تک تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی۔ آپ نے ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اور جرمنی گئے۔ ان دنوں برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، انہیں ان کا شاندار ماضی یاد دلایا۔ آپ نے سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔ 1930 میں آپ نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں شرکت کی۔ آپ نے یہاں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ آپ کا یہی تصور بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ علامہ محمد اقبال قیام پاکستان کو نہ دیکھ سکے اور 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے بڑے دروازے کے بائیں طرف ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح تحریک مسلمان کی اہم مسلم رہنما تھیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ تھیں۔ وہ 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک متحرک ممبر تھیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے دانتوں کی ڈاکٹر تھیں۔ آپ نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ جلسوں میں قائد اعظم کے ساتھ شریک ہوتی تھیں۔ 1930 میں قائد اعظم کے ساتھ گول میز کانفرنس لندن میں شریک ہوئیں۔ وہ 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے خواتین کے شعبے کی سربراہ بنیں۔ انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ آپ نے خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ آپ نے عورتوں کو سلائی کڑھائی کے ہنر سکھانے کے مراکز بھی بنائے۔ آپ نے 9 جولائی 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اقلیتوں سے کیا مراد ہے اور پاکستان کے قیام اور ترقی میں اقلیتوں کا کیا کردار ہے؟ ایسا گروہ جو اپنے مذہبی اور معاشرتی نظریات کی وجہ سے اکثریت کی نسبت کم تعداد میں ہو، اقلیت کہلاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے اقلیتوں کو تمام مراعات اور سہولیات دی ہیں۔ اقلیتوں نے ہمیشہ ذمہ داری اور محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ
اقلیتوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں مسیحیوں، ہندوؤں، سکھوں اور پارسیوں وغیرہ کی ایک کثیر تعداد شامل ہے۔ سیاست میں ایس پی دیوان بہادر سنگھا، اکشے کمار داس، کامران مائیکل، کامنی کاردتا اور ڈاکٹر رمیش کمار نمایاں نام ہیں۔ ایس پی دیوان بہادر سنگھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور نمایاں مسیحی رہنما تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ قانون کے شعبے میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس اے آر کارنیلیس اور چیف جسٹس بھگوان داس نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ دفاع پاکستان میں بھی اقلیتوں کی گراں قدر خدمات ہیں۔ انہیں مختلف فوجی اعزازات سے نوازا گیا، مثلاً میجر جنرل نوئر کھوکھر، گروپ کیپٹن سیسل چودھری، ایئر کموڈور بلونت کمار داس وغیرہ۔ کھیل کے میدان میں اینتھنی ڈی سوزا، انیل دلپت اور بہرام ڈی آروی وغیرہ نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ صحت کے شعبے میں گنگا رام، ڈاکٹر رتھ فاؤ، سسٹر رتھ لیوس اور ڈاکٹر ڈریگو وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں دیال سنگھ، بشپ اینتھنی لوبو، پروفیسر انجم جیمز پال اور پروفیسر کنہیا لال ناگپال نمایاں نام ہیں۔ ہیروئزم ایسا شخص ہوتا ہے جو قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی ہمت، دیانتداری، بہادری اور قربانی کو عوام بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہیرو اپنی قوم اور ملک کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ ہیرو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور محنت کرنے سے بنتا ہے۔ ہیرو کی بہادری اور قربانی ہیروئزم کہلاتی ہے۔ اس کی مثال میں ماہرین تعلیم، سائنسدان، سیاستدان، صوفیہ کرام اور افواج پاکستان کے بہادر سپاہی شامل ہیں۔ انہوں نے ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں اور وطن کا دفاع کیا۔ ان کے کردار اور نظریات کو لوگ یاد رکھیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انسان کی آبادی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جی ہاں، دریاؤں کے قریب۔ وادی نیل واقع ہے مصر میں۔ 1940 میں مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ لاہور میں۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے 1913 میں۔ علامہ محمد اقبال نے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا 1930 میں۔ اب آپ مجھے ان سوالات کے مختصر جوابات دیں اور صحیح جواب کے لیے اپنی اسکرین کو دیکھیں۔ تاریخ کی تعریف بیان کریں۔ زرخیز حلال خطے سے کیا مراد ہے؟ شاہی جرگے میں بلوچستان کو پاکستان میں ملانے کا اعلان کس رہنما نے کیا؟ تحریک پاکستان میں سردار عبدالرب نشتر کا کردار 3 سطروں میں لکھیں۔ دنیا کے بڑے دریاؤں اور ساحلی علاقوں کے ساتھ پروان چڑھنے والی 3 قدیم تہذیبوں کے نام تحریر کریں۔ ان سوالات کے تفصیل سے جوابات دیں۔ ابتدائی بستیوں اور ان کے ارتقاء کا حال لکھیں۔ قدیم تہذیبوں، میسوپوٹیمیا، وادی نیل اور وادی سندھ میں سے کسی ایک کا حال بیان کریں۔ تہذیبوں کے زوال کی اہم وجوہات بیان کریں۔ قیام پاکستان میں کسی 2 علاقوں یا صوبوں کی شرکت اور جدوجہد کی وضاحت کریں۔ قیام پاکستان میں قائد اعظم، علامہ محمد اقبال اور محترمہ فاطمہ جناح کے کردار کی وضاحت کریں۔ پاکستان کے قیام اور ترقی میں اقلیتوں کا کردار واضح کریں۔